نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى في مقام آخر فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو معراج جیسی شان و شوکت عظمت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کر کے واپس آئے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہوتے ہیں کہ اچانک اس کمرے کی چھت کھلتی ہے، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، آپ علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک سواری کا انتظام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرتے ہیں، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عجائبات دکھائے جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی قومیں دکھائی جاتی ہیں کہ جن کے اوپر عذابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں جا کر انبیاء کی امامت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں، آسمانوں میں مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صریف اقلام پہ پہنچتے ہیں۔ صریف اقلام وہ مقام ہے کہ جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز اپنے کانوں سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر حکم آیا، نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا کیا حکم دے دیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے اندر جاتے ہیں۔ بارگاہ الہی کے اندر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان میں مابین ایک راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ببصرہ و بقلبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے، اسی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر آتے ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر تمام ہوتا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔